میرے بھائیوں اور میرے جوانوں، دیکھو بیانات تو ہم نے بہت سنے، تقریریں ہم نے بہت سنی، اماموں کی باتیں ہم نے بہت سنی، لیکن میرے بھائیوں یہ سننا کب تک ہوگا؟ یہ سننا کب تک ہوگا؟ کیا ابھی تک میرے بھائیوں وہ وقت نہیں آیا کہ ہم ہمارے دل میں نبی کی سچی محبت پیدا کریں؟ ہم ہمارے نبی کی سچی محبت پیدا کریں۔ میرے بھائیوں، وہ نبی جو ہمارے واسطے کبھی رویا ہو، وہ نبی جو کبھی ہمارے واسطے تڑپا ہو، وہ نبی جو ہمارے واسطے پیٹ پر پتھر باندھا ہو، وہ نبی جو ہمارے واسطے راتوں کو گلگلاتا ہو، جس کو نیند نہ آتی ہو، جس کو چین اور سکون نہ ملتا ہو، کیا اس کی شریعت پر اب تک ہم نہیں آئے؟ میرے بھائیوں، افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا، بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا کہ آج کا ہمارا جوان اتنی تیزی کے ساتھ ہمارے نبی کے طریقے کو چھوڑتا جاتا کہ تھوڑی دیر کے لیے اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے یہ پہچاننا مشکل ہو جاتا کہ یہ مسلمان کا بچہ ہے یا کافر کا بچہ ہے۔ میرے بھائیوں، ایسا ہوا نہیں ہوا؟ آج اگر کہیں کسی ہمارے جوان کا ایکسیڈنٹ ہو جائے، اللہ نہ کرے، لیکن یہ فیصلہ کرنا بھی مشکل ہوتا ہے کہ کسی مسلمان کا ایکسیڈنٹ ہوا یا کسی کافر کا ایکسیڈنٹ ہوا۔ میرے بھائیوں، اس کی وجہ کیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہمارے واسطے بڑی قربانیاں دی، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمارے واسطے سب کچھ کر گئے، لیکن میرے بھائیوں، جیسے میں اکثر کہتا ہوں کہ ہم نے تو ایک ہاتھ سے تالی بجانا چاہا، اور میرے بھائیوں ایک ہاتھ سے تالی بجتی؟ وہ نبی تو ہمارے واسطے تڑپے، وہ نبی ہمارے واسطے روئے، وہ نبی ہمارے واسطے گڑ گڑائے، اور ہمارا حال یہ ہے کہ جو نبی کا چہرہ، وہ چہرہ بھی ہمیں پسند نہ ہے۔ میرے بھائیوں، ہمیں تو ہمارے نبی کا چہرہ بھی پسند نہیں آیا چہرہ پسند؟ میرے بھائیوں، صحابہ کرام کا تو حال یہ تھا کہ نبی کا فرمان آتا اور صحابہ کرام سب کچھ قربان کر دیتے۔ آپ کو معلوم ہے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، ان کے دلوں کے اندر شراب کی بڑی محبت تھی۔ بھائی شراب کی محبت تھی، اور شروع اسلام میں شراب پینا بھی جائز تھا، شروع اسلام میں شراب پینا جائز تھا۔ بڑے بڑے صحابہ کرام نے شراب پی، اونٹ کا گوشت بنایا جاتا، اس کے بعد شراب تقسیم ہوتی، اور بڑے بڑے صحابہ کرام شراب پیتے۔ لیکن میرے بھائیوں، آپ کو معلوم ہے کہ جب وہ آیت کریمہ اترتی ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ، جب یہ آیت کریمہ اترتی ہے کہ ایمان والو، یہ شراب حرام ہو چکی، یہ جوا کھیلنا حرام ہو چکا، یہ شیطانی کام ہے، یہ گندا کام ہے، یہ ناپاک کام ہے، اس سے بچو۔ میرے بھائیوں، یہ آیت کریمہ کا اترنا تھا، اللہ کے رسول نے حضرت علی کو بلایا اور کہا کہ اے علی، مدینے کی گلی گلی میں اعلان کرو الا ان الخمر قد حرم، اعلان کرو کہ شراب حرام ہو چکی ہے۔ میرے بھائیوں، روایت کے اندر ہے کہ وہ صحابہ جن کے دلوں کے اندر شراب کی محبت تھی، جو شراب کے دل دادا تھے، شراب کے بغیر ان کو چین نہیں آتا، شراب کے بغیر ان کو اطمینان نہیں ہوتا، لیکن حضرت علی کا اعلان ہوتا ہے کہ شراب حرام ہو چکی ہے، وہی صحابہ کرام سارے مٹکے کے مٹکے شراب کے توڑ دیتے ہیں۔ اور میرے بھائیوں، پورے مدینے میں شراب بہ رہی ہے اور کوئی شراب کی طرف دیکھتا نہیں، اس لیے کہ شراب سے محبت ہے، لیکن شراب سے بڑھ کر نبی سے محبت ہے، شراب سے بڑھ کر خدا سے محبت ہے۔ اور میرے بھائیوں، آج ہم لوگوں کا حال کیا ہے؟ آج ہم لوگوں کو سب کو یہ معلوم ہے، کوئی ایسا نہیں جس کو نہ معلوم ہو، یہاں جتنے بیٹھے ہیں اور ہمارے وہ ہر امتی بھائی جو باہر بیٹھے، سب کو معلوم ہے کہ ہمارے گھر میں ٹی وی کا رکھنا اور ٹی وی کا دیکھنا حرام ہے۔ میرے بھائیوں، معلوم ہے یا نہیں معلوم؟ میرے بھائیوں، معلوم ہے یا نہیں معلوم؟ آپ سورت والے تو بڑے خاموش نظر آتے ہیں، امام صاحب کیا بات ہے، سب بالکل خاموش نظر آتے ہیں۔ ارے بھائی، ٹی وی کا رکھنا حرام ہے یا نہیں؟ ٹی وی کا دیکھنا حرام ہے۔ وہ صحابہ کو جیسے آج ہم کو ٹی وی سے محبت ہے کہ جب تک ٹی وی کھلتا نہیں وہاں تک نیند نہیں آتی، وہ صحابہ کو شراب سے محبت تھی، جب تک شراب کا گھونٹ حلق میں نہ جاتا وہاں تک صحابہ کو نیند نہیں آتی، لیکن شراب سے محبت تھی، نبی کی محبت اس سے زیادہ تھی، لیکن آج نبی کی محبت کم، ٹی وی کی محبت زیادہ ہو گئی۔ میرے بھائیوں، ہے کوئی مائکلال جو جا کر گھر میں ٹی وی کو توڑ دے؟ ہے کوئی مائکلال جو گھر میں؟ وہ صحابہ کرام نے تو شراب کے مٹکے توڑ دیے، لیکن یہاں تو سب سے پہلا معاملہ ہوگا کہ بھائی ہوم منسٹر سے اجازت لینی پڑے گی، پھر میرے جوان بچے ہو گئے، اگر میں ٹی وی نکالوں گا گھر میں تو میرے جوان بچے نہیں مانتے، بھائی یہی بات ہوتی نا۔ تو بازوں کو کہو کہ بھائی ٹی وی نکال لے، کہتے سب بات برابر ہے، ٹی وی حرام ہے، ہم سب جانتے ہیں، لیکن اب ٹی وی نکال لیں گے تو اڑوس پڑوس والے بھی مذاق اڑائیں گے کہ اس کے گھر میں ٹی وی بھی نہیں ہے، ہمارا ماحول خراب ہو جائے گا، ہماری ویلیو سماج میں گٹ جائے گی۔ میرے بھائیوں، حضرت تھانوی علیہ رحمہ کے پاس ایک مسئلہ آیا تھا، حکیم الامت بڑے درجے کے شخص تھے جنہوں نے 1500 کتابیں لکھی۔ حضرت تھانوی علیہ رحمہ کے پاس ایک شخص آئے، دیکھو بڑا قیمتی مسئلہ ہے۔ حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس، اللہ ان کی قبر کو نور سے بھرے، ایک شخص آئے اور آ کر کہنے لگے کہ حضرت
آپ نے ایک مرتبہ داڑھی کے اوپر تقریر کی, اس کے بعد میں نے چہرے پر داڑھی رکھی. وہ صاحب آ کر کہہ رہے, دیہات کے رہنے والے کہنے لگے کہ حضرت جی آپ نے جب سے داڑھی کے اوپر تقریر کی میں نے داڑھی رکھی, لیکن داڑھی رکھنے کے بعد ایک عجیب و غریب ماحول بن گیا. گھر جاتا ہوں تو گھر والے مذاق اڑاتے, پڑوس میں جاتا ہوں تو وہ لوگ مذاق اڑاتے, بازار میں جاتا ہوں بازار والے مذاق اڑاتے, اور شہر میں نکلتا شہر والے مذاق اڑاتے. مطلب ہے کہ جو ملتا وہ میری مذاق اڑاتا. اب وہ بیچارے دیہاتی کہنے لگے حضرت آپ کے کہنے پر داڑھی رکھی تھی, آپ کہو تو ابھی داڑھی نکال دو, آپ کہو تو ابھی داڑھی نکال لو. میرے بھائی حضرت تھانوی علیہ رحمہ حکیم الامت تھے, کتنا پیارا جواب دیا کہ کہا کہ اے شخص اگر تیرے گھر والے ہنستے ہنسنے دے, اگر تیرے محلے والے ہنستے ہنسنے دے, اگر شہر والے ہنستے ہنسنے دے, جو تیری داڑھی پر ہنستا ہنس لینے دے. انشاءاللہ قیامت کے میدان میں تجھے رونا نہیں پڑے گا, قیامت کے میدان میں تجھے رونا نہیں پڑے گا. اگر آج ان کا ہنسنا دیکھے گا قیامت میں روئے گا, آنسو ختم ہو جائیں گے, خون کے قطرے نکلیں گے, لیکن اس وقت کوئی پرواہ نہیں کی جائے گی. میرے بھائی آج ہم بھی سوچے کہ ٹی وی ہم نے گھر میں لا کر رکھا, اور وہ بھی بہت قیمتی, اور وہ بھی کلرنگ ٹی وی, اور ساتھ میں ویڈیو کا مشین, یہ سب کچھ ہمارے گھر میں. لیکن میرے بھائیو تھوڑی دیر کے لیے بتاؤ, اگر موت کا وقت آ گیا اور ہم مر گئے, قبر میں پہنچ گئے, ہمارے یہ رشتے دار جو ٹی وی دیکھتے رہیں گے, کل قبر میں ہم سے پوچھا جائے گا کہ تیرے مال سے جو حرام کام ہوا تھا آج وہ تیرے گھر میں ہوتا ہے. میرے بھائیو وہ عذاب قبر کیسے برداشت ہوگا؟ میرے بھائیو ہوگا برداشت؟ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ صحابہ کو شراب کی محبت تھی, لیکن نبی کی محبت اوپر تھی, شراب کی محبت کمتر تھی. آج ٹی وی کی محبت اوپر ہو گئی اور نبی کی محبت کمتر ہو گئی. ارے میرے بھائیوں, نبی سے محبت ہوتی تو آدمی کا دل اس وقت اس بات پر آ جاتا کہ تو سارے کام کو چھوڑ دے, لیکن نبی کے طریقے کو مت چھوڑ. میرے بھائیوں اللہ کرے کہ ہم سب کے دل میں سچی محبت پیدا ہو جائے. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ وہ صحابہ کرام جب وہ آیت کریمہ نازل ہوتی ہے کہ شراب حرام ہو چکی, اور حضرت علی اعلان کرتے ہیں الا ان الخمر قد حرم, حضرت علی اعلان کرتے ہیں کہ لوگوں سن لو, میرے نبی نے فرمایا کہ شراب حرام ہو چکی. پورے مدینے میں شراب کے مٹکے توڑے جاتے اور پورے مدینے میں شراب بہتی ہے. بلکہ روایت میں لکھا ہے کہ ایک صحابی جن کا کاروبار شراب کا تھا, جن کی تجارت شراب کی تھی, وہ صحابی بیچارے کہیں دور سے ملک شام سے آ رہے, ان کے پاس 10 اونٹ ہے اور ہر اونٹ کے اوپر بڑے بڑے 10 مٹکے شراب کے رکھے. اب میرے بھائیو سوچو وہ صحابی کے کتنے بڑے بڑے ارمان ہوں گے. ملک شام سے آئے, اور اس زمانے کا سفر کیسا ہوتا؟ اس زمانے کا سفر آج کی طرح تھوڑی ہوتا کہ آج تو جانے سے پہلے ریٹرن بکنگ مل جاتی ہے. آج تو جانے سے پہلے معلوم ہوتا کہ کون سی تاریخ کو یہ صاحب واپس آئیں گے. اور اس زمانے میں سفر یہ ہوتا کہ جب کوئی سفر شروع کرتا تو سب سے پہلے وصیت نامہ لکھتا. اس زمانے کا رواج تھا جب کوئی آدمی سفر شروع کرتا پہلے وصیت نامہ لکھتا, اپنے گھر والوں کو دیتا. معلوم نہیں کہ سفر سے واپس آئے گا, راستے میں ختم ہو جائے گا. اب وہ صحابی نہ جانے کتنے سال پہلے عرب سے نکلے, مدینے سے نکلے اور ملک شام پہنچے. وہاں جا کر شراب خریدی, اس لیے کہ ملک شام کی شراب سب سے اچھی سمجھی جاتی تھی. تو وہاں سے شراب خریدی, اور شراب خریدنے کے بعد کتنے سالوں کا سفر کر کے مدینے کی باؤنڈری پر پہنچے. سوچو کتنے ارمان لے کر آئے ہوں گے. ایک بزنس مین, ایک کاروبار والا آدمی سمجھ سکتا ہے کہ جب وہ مال لگاتا ہے تو نیند کی گولی کھانی پڑتی, نیند آتی نہیں جب تک کہ پروفٹ اس کے ہاتھ میں نہ آ جائے. میرے بھائیوں وہ صحابی نے بھی اپنا پورا سرمایہ لگایا, اپنی پوری جائیداد لگا دی اور شراب خرید کر آئے اور مدینے کی باؤنڈری پر پہنچے. مدینے کی باؤنڈری پر پہنچتے ہیں حضرت علی کی آواز کان میں آتی ہے الا ان الخمر قد حرم, کہ شراب حرام ہو چکی ہے. میرے بھائی وہ صحابی اپنے اونٹوں کو دیکھتے ہیں, کبھی حضرت علی کی بات کو سنتے ہیں کہ کیا کروں, 10 اونٹ میرے پاس ہے اور ہر اونٹ کے اوپر 10 مٹکے ہیں, اور ملک شام سے آئے ہیں. کتنے روز پہلے اپنی بیوی کو چھوڑا ہوگا, کتنے روز پہلے اپنے معصوم بچوں کو چھوڑا ہوگا. آج یہ باپ اپنے معصوم بچوں سے ملنے جا رہا, آج یہ شوہر اپنی بچھڑی ہوئی بیوی سے ملنے جا رہا, نہ جانے کتنے ارمان لے کر اور کتنے نفع کو سوچ کر جا رہا. لیکن مدینے کی باؤنڈری پر پہنچتا ہے تو کان میں آواز آتی ہے کہ شراب حرام ہو گئی. وہ صحابی گردن جھکا دیتے ہیں اور سوچتے ہیں کیا کروں. بس دماغ میں خیال آتا, دوڑتے دوڑتے ہمارے نبی کے پاس آتے. اسی طرح ابھی تو بال بھی برابر نہیں, کپڑے بھی برابر نہیں, پورے بدن پر پسینہ ہے, ہمارے نبی کے پاس آ کر بیٹھ جاتے. میرے بھائیو وہ صحابی کیسے پیارے تھے, کیسے اللہ کے رسول کو چاہنے والے تھے. ہمارے نبی کے قریب آ کر بیٹھ جاتے اور کہتے کہ اللہ کے رسول ابھی ہم نے سنا کہ شراب حرام ہو گئی. وہ صحابی کہتے کہ اللہ کے رسول میں آپ کو گواہ بناتا ہوں, خدا کی قسم میں کبھی شراب کا ایک گھٹ بھی نہیں پیوں گا, لیکن اللہ کے رسول میں 10 مٹکے لے کر آیا ہوں, میں 10 اونٹ لے کر آیا ہوں, ہر اونٹ کے اوپر 10 مٹکے ہیں. میرا بڑا کاروبار ہے, بڑا دھندا ہے, بڑا نفع ہے. اے اللہ کے رسول اتنا
इजाजत हो तो उसको बेच दूं, इजाजत हो तो उसको बेच दूं। मेरे भाइयों, हमारे नबी फरमाते माँ हुर्रिमा शुरबुहा हुर्रिमा बैउहा। ए सहाबी, कान खोल कर सुन ले, जिसका पीना हराम है उसका बेचना भी हराम है, जिसका पीना हराम उसका बेचना भी हराम। मेरे भाइयों, वो सहाबी उठ जाते, बस नबी ने इतना कहा, उठते और अपने हाथों से सब शराब के मटके तोड़ देते हैं, जाकर सब शराब के मटके तोड़ देते हैं। और जैसे ये मुसाफिर कई दिन पहले खाली ऊंट लेकर गया था, खाली ऊंट लेकर ये मुसाफिर वापस आता है, खाली हाथ वापस जाता है, खाली हाथ वापस आता है। रिवायत के अंदर है कि कुछ लोग इसको ताना देते, कुछ मुनाफिकीन ताना देते कि अरे कितना बेवकूफ है कि खाली हाथ गया था, खाली हाथ आया। हमारे नबी को खबर मिलती, बुलाकर कहते हैं ईमान से खाली होकर गया था, ईमान को भरकर वापस आया है। मेरे भाइयों, कैसे साहब किराम थे। मेरे भाइयों, हुक्म होता है कि खरीदना हराम, बेचना हराम, पीना हराम, कोई और फतवा नहीं पूछा। आज तो हमारे यहाँ तो जहाँ मर्जी के खिलाफ फतवा मिला कि मुसलमान बेचे, जहाँ कह दिया कि भाई तुम्हारे कारोबार में सूद आता है, लेकिन वो देखता है कि मुझे इसमें बहुत नफा है, तो एक मुफ्ती कैंसर का दूसरे मुफ्ती साहब के पास जाएंगे, दूसरे मुफ्ती साहब को थोड़ा सवाल बदल बदल कर इधर उधर करके, लेकिन वो मुफ्ती साहब ने भी कह दिया हराम, तो कहा ये मुफ्ती साहब भी बेकार, तीसरे मुफ्ती साहब के पास जाएंगे। अब फिर अपने सवाल को बदला, इतना सवाल को मोड़ता, इतना सवाल को बदलता है कि वो नाजायज शक्लें जायज आती है। फिर बेचारा कोई मुफ्ती कहता है कि जायज है, तो कहता है कि देखो मैं कह रहा था ना, ये मुफ्ती साहब ये बराबर हुआ, बाकी पहला बद्दा है अच्छे, ये मुफ्ती साहब है, ये बिल्कुल बराबर है। अरे मेरे भाइयों, तुम सवाल बदल कर एक मुफ्ती को धोखा दोगे, दुनिया में चालबाजी का मामला चलेगा, खुदा के यहाँ राष्ट्रबाजी का मामला आएगा।